آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق سربراہ میٹنگ ریز 2020 کا افتتاح کریں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 84.34% ہو گئی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی نے مشترکہ داخلہ امتحان JEE ایڈوانسڈ 2020 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکار نے یقین دلایا ہے کہ کم از کم امدادی قیمت جاری رہے گی اور یہ کہ زرعی اصلاحات کا مقصد کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سماجی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ذمہ دار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریز 2020 سربراہ میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اس ورچوئل سربراہ میٹنگ سے خطاب کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ سربراہ میٹنگ شام 7 بجے شروع ہوگی۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ سربراہ میٹنگ میں دنیا بھر کے تکنیکی شعبے کے رہنما آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور نیتی آیوگ مصنوعی ذہانت AI کے بارے میں اس بڑی ورچوئل سربراہ میٹنگ کا انعقاد کر رہے ہیں جو 9 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سربراہ میٹنگ میں عالمی وبا سے نمٹنے کی تیاری کے لیے مصنوعی ذہانت کے فروغ، ڈیجیٹائزیشن میں اختراع سے پیدا ہونے والی رفتار، سب کی شمولیت والی مصنوعی ذہانت اور کامیاب اختراع کے لیے اشتراک جیسے مختلف شعبہ جاتی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے جذبے کے تحت وزیر اعظم مودی کا منصوبہ ہے کہ سب کے لیے مصنوعی ذہانت کی ملک کی حکمت عملی کے تحت سب کی شمولیت والی ترقی کے مقصد سے مصنوعی ذہانت کو فروغ دیا جائے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 84.34% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 76,000 سے زیادہ کووڈ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 55,86,000 سے زیادہ افراد عروج صحت ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں لگاتار اضافے سے زیر علاج مریضوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے اور اب یہ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 14.11% ہے۔ ملک میں سردست 9,34,000 افراد زیر علاج ہیں۔ شرح اموات فی الحال 1.55% ہے جو عالمی سطح پر سب سے کم شرح میں سے ایک ہے۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 74,442 نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح اب تک 66,23,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 903 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد 1,02,685 ہو گئی ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کے مطابق عالمی صحت تنظیم نے فی 10 لاکھ کی آبادی پر روزانہ 140 کووڈ ٹیسٹ کرنے کی صلاح دی تھی، لیکن بھارت میں اب اس سے 6 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,89,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک لگ بھگ 8 کروڑ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی نے 2020 کے JEE ایڈوانسڈ کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ چراغ فلور نے اول مقام حاصل کیا ہے جبکہ گنگولا بھون ریڈی دوسرے اور ویبھو راج تیسرے مقام پر رہے۔ لڑکیوں میں کنشکا متل قومی سطح پر سر فہرست رہیں۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے امتحان کا انعقاد کامیابی کے ساتھ کرانے اور نتیجوں کا اعلان بروقت کرنے پر IIT دلی کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر موصوف نے ٹویٹ پیغامات میں JEE ایڈوانسڈ کے ان سبھی طلباء کو بھی مبارکباد دی ہے جنہوں نے اپنی امید کے مطابق رینک حاصل کیا ہے۔ جناب نشنک نے ان طلباء سے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں آتم نربھر بھارت کے لیے کام کریں۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ جو طلباء اپنی پسند کا رینک حاصل نہیں کر سکے ان کے لیے بھی کافی مواقع دستیاب ہیں۔ مجموعی طور پر 43,204 امیدواروں نے JEE ایڈوانسڈ 2020 کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ ان میں 6,707 لڑکیاں شامل ہیں۔ اس کے لیے 1,50,838 امیدوار امتحان میں بیٹھے تھے۔
ملک بھر کے IIT اداروں میں داخلے کے لیے اس سال IIT دلی نے JEE ایڈوانس امتحان کا انعقاد کیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے زرعی اصلاحات سے متعلق 3 بلوں سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، بھارت ایک ملک ایک مارکیٹ کی جانب گامزن ہے۔ زراعت کی کایا پلٹ اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے۔ جناب جاوڈیکر کل پناجی میں گوا سیکریٹریٹ میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ ایک دیش ایک بازار تیار کرنے کی یہ رننیتی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی جی کی جو بڑی دیش کے لیے سوچ ہے، GST کے روپ میں ایک دیش ایک ٹیکس ہو گیا۔ ان کرشی سدھار کے قانونوں سے ایک دیش ایک بازار ہو جائے گا اور ایک دیش ایک راشن کارڈ کی بھی گھوشنا کی ہے۔ دوسرا کہا تھا سرکاری خرید بند ہو جائے گی، چل شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے 10 دن سے پنجاب، ہریانہ اور باقی جگہ جہاں خرید ہوتی تھی وہاں پیڈی کی خرید شروع ہو گئی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ زرعی اصلاحات کے بل منظور ہونے سے کسان اپنی پیداوار کی فروخت کی قیمت طے کر سکیں گے۔ ابھی تک یہ کام بچولیے کرتے تھے۔ جناب جاوڈیکر نے کہا کہ سرکار کے اس اقدام سے پیداوار کے لیے اچھی قیمت حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اور یہ سیدھے کسانوں کے ہاتھ میں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اب اپنی پیداوار منافع بخش قیمت پر فروخت کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ جناب جاوڈیکر نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ نئے زرعی قوانین کے معاملے پر سیاست سے بہکاوے میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ ماحولیات اور جنگلات محکمے کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ پورے ملک میں چڑیا گھروں کے معیار کو بہتر بنانے کی خاطر ایک تفصیلی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر جانے والے لوگوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے بجٹ رقومات میں اضافہ کیا جائے گا۔ جناب جاوڈیکر وائلڈ لائف ویک کے تحت بچوں کے ساتھ ورچوئل طریقے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے پرانی مترا ایوارڈ بھی پیش کیے۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے والے سبھی لوگوں کو مبارکباد دی جنہوں نے چڑیا گھر کے جانوروں کے تئیں مثالی رحمدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار میں NDA کی بڑی اتحادی پارٹی جنتا دل یونائیٹڈ کے کئی موجودہ ارکان اسمبلی کو پھر سے پارٹی کا ٹکٹ مل گیا ہے اور ان ارکان نے پٹنہ میں JDU کے صدر نتیش کمار کی رہائش گاہ سے باہر آنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ اگرچہ NDA نے سیٹوں پر حصہ داری کا باضابطہ اعلان ابھی نہیں کیا ہے، پھر بھی دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے نام طے کیے جانے اور ان کے اسمبلی حلقوں کے بارے میں اپنے امیدواروں کو مطلع کر دیا ہے۔ ریاست میں پہلے مرحلے کی پولنگ 16 ضلعوں کے 71 اسمبلی حلقوں میں 28 اکتوبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 اکتوبر ہے۔ دوسری طرف RJD اور کانگریس نے بھی اپنے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ الاٹ کرنے کی شروع کر دیے ہیں۔ مغربی بنگال میں BJP نے پارٹی کارکن منیش شکلا کے قتل کے خلاف احتجاج میں آج شمالی 24 پرگنا ضلع کے بارک پور لوک سبھا حلقے میں 12 گھنٹے کے بند کا نعرہ دیا ہے۔ انہیں کل ضلع میں تیتا گڑھ کے مقام پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپوزیشن پارٹیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ ریاست میں ذات پات کا جھگڑا اور فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں ریاست میں جاری ترقیاتی کاموں میں خلل ڈالنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ سیاسی فائدہ حاصل کر سکیں۔ IPL کرکٹ میں آج دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ کل رات دبئی میں کھیلے گئے ایک میچ میں چنئی سپر کنگز نے کنگز 11 پنجاب کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ ادھر شارجہ میں ممبئی انڈینز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 34 رن سے شکست دی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق سربراہ میٹنگ ریز 2020 کا افتتاح کریں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 84.34% ہو گئی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی نے مشترکہ داخلہ امتحان JEE ایڈوانس 2020 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکار نے یقین دلایا ہے کہ کم از کم امدادی قیمت جاری رہے گی اور یہ کہ زرعی اصلاحات کا مقصد کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔